افتخار صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب سے سوال کیا گیا اس فرد جرم کے خبر آنے کے بعد. انہوں نے کہا چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اپنا موقف دے رہے ہیں. برسوں فیض یاب رہنے والے کیا صرف اعلان تعلقی سے اب کلین چٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ بڑا حساس معاملہ ہے بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا، بیرسٹر گوہر کا کہنا اور آپ کا آگے اس سے میں سوال اٹھانا. آلریڈی ایک بہت سینسٹیو بات کی ہے کہ 6 سال تک کیسے موقع ملتا رہا. صاف ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 6 سال تک سینٹ کو بھی چلاتا رہا، وہ قومی اسمبلی کو بھی چلاتا رہا، وہ پاکستان کی سیاست کو بھی چلاتا رہا، وہ اپنے جس کو وہ اچھا سمجھتا تھا اس کے مخالفین کو بھی سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، ذہنی طور پہ تباہ کرتا رہا. اور یہ سب کچھ تب کرتا رہا جب وہ پاور رکھتا تھا. تو یہ جو ایبسولوٹلی پاور کا یہ پہلا کیس ہمارے سامنے آنے والا ہے، ابھی مجھے تو اس کی پوری تفاصیل کا علم نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بہت اس میں چیزیں ہوں گی. تو پھر بنیادی سوال یہ جو دو دوستوں نے کیا، اس کا جواب بھی ادارے کو خود سوچنا ہوگا. اپنے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ نظام ہے ہمارا چیک اینڈ بیلنس کا، تو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ ان سے یہ کوتاہی ہوئی جس کو وہ تسلیم اب کر رہے ہیں. کیونکہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ان 6 سالوں میں جس طریقے سے جمہوریت کے پرخچے اڑائے گئے اور اپنی منمانی کی گئی، اور اس کے جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں پاکستان کے اندر پولرائزیشن کی شکل میں، پاکستان کے ایک ایسے اقتصادی صورتحال کی شکل میں جو کسی وقت بھی کسی خرابی کی وجہ بن سکتی ہے. سر اب اس معاملے کی پولیٹیکل آپ نتائج امپلیکیشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پولیٹیکل نتائج کی بات یہ دیکھ رہا ہوں، ایک آدمی ہے، اب دیکھنا ہے کہ انکوائری میں کون کون اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. اگر تو یہ سلسلہ جڑ گیا، سیاستدان بھی اس میں انوالو ہوئے. سر یہ پریس ریلیز تو یہی بتا رہی ہے نا، خود ان کی سیاسی سرگرمیاں اور پھر ایما پہ سیاسی لوگوں کی ایما کے اوپر اور پھر پرتشدد واقعات کو جوڑا گیا ہے 9 مئی کے علاوہ بھی. دیکھیں، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے آج پھر کہنے دو. یہ ثابت کرنا ہوگا پروسیکیوشن کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. بالکل ان کے پاس بھی موقع ہے، جو جن کا نام لیا جا رہا ہے فیض کا اور اس کے ساتھی جو ہوں گے، ان کو یہ موقع تو دیا جائے گا نا کہ بالکل پورے قانونی حقوق فراہم کیا جائے. بالکل قانونی حقوق انہوں نے کہا ہم فراہم کریں گے نا، تو پھر یہ موقع بھی ہوگا نا کہ وہ اس کیس کو اپنے حد تک لڑیں اور اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا دفاع کریں گے، تو حق دیں گے نا. ٹھیک. اور یہ بڑا ضروری اس لیے ہو گیا ہے. مجھے پھر دوبارہ یہ سوال میرے ذہن میں واپس آ رہا ہے، یہ بڑا بنیادی سوال کھڑا کر دیا گیا ہے، آخر 6 سال تک کس کو یہ موقع کیوں ملا؟ پھر اگر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ ہی کرنا پڑے گا ہو واز ہز باس. کیا اس کے باس کو علم نہیں تھا؟ اگر باس کو علم نہیں تھا تو پھر یہ سوال بھی ہوگا کہ کیا باس جواب دہ نہیں ہے؟ باس بھی تو جواب دہ ہوگا. میں اگر کسی ادارے کا سربراہ ہوں اور اس ادارے کے اندر ایک اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ریاست کو، اسٹیٹ کو، سماج کو، ڈھانچے کو، تو پھر میرے بارے میں بھی تو سوال کیا جانا چاہیے کہ میں نے یہ اختیارات ایک شخص کو کیوں دے دیے. بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم اس کو لے رہے ہیں، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا سادہ نظر آ رہا ہے. اور ہمیں اس کو بغیر سیاسی دباؤ کے، سیاسی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اور سیاسی محبت اور نفرت سے بالا تر ہو کے کرنا ہے،
کیونکہ یہ مسئلہ ادارے کے حوالے سے اب اور ادارہ خود دیکھ رہا ہے، ظاہر بات ہے ثبوت موجود ہیں اور چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا جا رہا ہے. شہزاد صاحب، فیصل واؤڈا صاحب نے بولا کہ فیض حمید نے گواہی دے دی ہے، اب کیسے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ 6 سال سے پی ٹی آئی کو ڈرائیو کرنے والے فیض حمید صاحب کی گواہی کیا پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گی؟ افسوس کہ آج ہم یہ ڈسکشن اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے اس کو چھیڑا ہے اس موضوع کو. فیض حمید کا رول جو بھی تھا، فیض حمید سامنے آیا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی اگر کوئی اور لیفٹیننٹ جنرل ہوتا اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا، شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلتا. لیکن چونکہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اس لیے یہ آج موضوع بنا ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افواج کے لیے، اداروں کے لیے یا ملک کے لیے، پاکستان کے لیے یہ ایک فکر کا باعث ہے یہ چیز. دیکھیے، ڈی جی آئی ایس آئی یہ پہلا ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے جس نے سیاست میں عمل دخل کیا، اگر اس نے عمل دخل کیا، کیونکہ یہ تو ابھی اس کے اوپر وہ لگئی ہے نا، فرد جرم لگی ہے یہ چیز، ابھی تو اس کو ثابت ہونا ہے. لیکن کیا ہماری پوری تاریخ اس کے اندر، اور میں اگر نام بھی لوں چند لوگوں کے، تو ابھی تو ایک سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ گیا تھا جہاں پر ایک ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے ایفیڈیوٹ دیا کہ اس طرح کا رول میں نے بھی اپنا ادا کیا. اور ہم کون سے ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں جانتے جس نے یہ رول ادا کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا اس کا واقعی یہ رول بنتا بھی ہے یا نہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پولیٹیکل ڈیسک بنایا آئی ایس آئی کے اندر، اور پھر اس کو آگے جا کے ختم کر دیا گیا، اس پولیٹیکل ڈیسک کو بالکل ٹھیک کیا گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. آئی ایس آئی، انٹر سروسز انٹیلیجنس، یعنی ڈی جی اس کا ہونا انٹر سروسز انٹیلیجنس کا مطلب کہ آپ کو کون اس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، آرمی، ایئر فورس اور نیوی، اس کے آپ چیف انٹیلیجنس آفیسر ہیں ان تینوں سروسز کے. مقصد کیا ہے کہ بارڈرز کے باہر کی جو انٹیلیجنس ہے، جو دشمن ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، جو باقی ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اس کے بارے میں آپ انٹیلیجنس جمع کریں اور اپنی لیڈرشپ کو، جو کہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، اور جو وہ ریلیونٹ چیزیں جو کہ آپ یہ افواج کو جانتی ہیں، تینوں سروسز کو، ان کو فیڈ کریں. یہ بنیادی رول ہے اس آدمی کا. یہ کہاں اور کب ہوا کہ وہ سیاست کے اندر ملوث ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا. ابھی ریسنٹلی جنرل کیانی کے دور میں یہ بڑا کلیئر آرڈر گیا کہ کوئی سیاست میں ملوث نہیں ہوگا، ہمارا ادارہ سیاست میں ملوث نہیں ہے. اس کے 2 باسز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف، یا تینوں سروسز چیفز کہہ لیجیے، چیف آف آرمی اسٹاف آسانی کے لیے کہہ لیتے ہیں. پرائم منسٹر ہر سیاسی عمل جو کہ یہ اپنی پوزیشن میں ڈی جی آئی ایس آئی کرے گا، اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر کے اوپر جاتی ہے. اگر اس کے احکامات سے تجاوز کر کے کچھ کام کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے حدود سے باہر جا کے کام کر رہا ہے اور یہ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے. وزیر اعظم اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم یہ کام کرو. تو اگر اس نے وزیر اعظم کے حکم کے نیچے کچھ کام کیا تو وزیر اعظم بھی اتنا ہی اس کا ذمہ دار ہے جتنا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے. ایک بات. دوسری بات، کوئی ایسا رول، کوئی ایسا کام جس کے اندر کہ اس نے اپنے حدود سے باہر جا کے اپنے فائدے، جسے کہا گیا کہ اختیارات کا غلط استعمال، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ذمہ داری میں آتا ہے اور وہ اس کی جواب دہی کر سکتا. اور جس نے نہیں کی اس نے غلط کیا، اور اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا کہ آپ کو پتا بھی تھا، اور پتا ضرور ہوگا کیونکہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ادارے بھی ہیں، ہر چیز ہے جو کہ یہ کام کریے. مقصد کیا ہوا، میں اس ختم کرتا ہوں بات کو. آج آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہوا، جو سروے ڈی جی آئی ایس آئی ہے، یہ اپنے آپ کو ولنریبل محسوس کر رہا ہے کہ اگر آج فیض حمید کے ساتھ ہوا تو کیا میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. پہلی چیز، شاید ہم میں سے بہت خوش ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے یہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے رول میں، چاہے وہ انٹیلیجنس کا ہے یا کسی اور قسم کا جس کو حکم ملتا ہے، وہ ادا کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرے گا؟ اگر غیر محفوظ محسوس کرے گا تو کیا اس کے لیے کوئی لیجسلیٹو پروٹیکشن ہونی چاہیے؟ کیا قانون، ہمارا نیشنل اسمبلی آپس میں بات کر کے اور یہ طے کرے کہ اس کو کس قسم کی ہم پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لیجسلیٹو پروٹیکشن اس کے کاموں کو، اور وہ کون سے کام ہیں جو پاک صاف ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو کہ ناپاک تصور کیے جائیں گے اور وہ بالکل اس کی حدود سے باہر کر دیے جائیں گے. اور تیسری بات، وہ قوانین، قواعد و ضوابط جو کہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف یا تینوں سروسز چیفز کی پوزیشنز کو، ان کے آرڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس آدمی سے یہ حکم ملے گا تو ڈی جی آئی ایس آئی کام کرے گا. تب جا کے آپ کا انٹیلیجنس کا نظام اپنے طور پہ. اور ایک پروٹیکشن ہونی چاہیے پارلیمنٹری کمیٹی کی، پارلیمنٹری کمیٹی فار انٹیلیجنس افیئرز، پورے ملک کی ہے، اس کا کام ہونا چاہیے. جب تک آپ یہ کام نہیں کرو گے، ہر ڈی جی آئی ایس آئی جس کا جی چاہے گا اس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہر ڈی جی آئی ایس آئی کے اندر آپ کو اس طرح کی 100 چیزیں مل جائیں گی. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ کے نظام میں حکومت، نظام انصاف، نظام باقی جو ہے یہ بالکل صاف اور شفاف نہیں رہے گا، اور ہر ڈی جی آئی ایس آئی آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا آسان سے آسان تر ہوتا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ وہ پروسیس کا حصہ بنے گا. پروسیس کیا، کہاں لے کے جاتا ہے، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں جنرل صاحب جب ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، اب یہ کٹہرے میں آئیں گے.
اب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, اب وہاں پہ مقدمہ لڑا جائے گا, اور مقدمہ طے کرے گا کہ آیا کوئی اور ملوث ہے یا نہیں ہے. ہوگا تو وہ بھی قانون کے دائرے میں آ جائے گا, نہیں ہوگا تو شاید اس سے دور ہو جائے گا. یہ پاکستان کے قوانین طے کریں گے, آئین طے کرے گا, ہم یہاں پہ آج بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھائیں گے.